ہاں تو اکیڈمی میں گیا، وہاں پہ میری گفتگو ہوئی انجینئر صاحب سے، تو ان سے کچھ سوال میں نے کیے، تو اس کا جو مجھے جواب ملا تو مجھے بڑا جو ہے میرا افسردہ ہوا، اور کافی جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے۔ آپ کراچی سے ادھر گئے تھے، جہلم گئے تھے؟ جی سر، بالکل بالکل۔ یوں بھائی جو نا کواری کرتے ہو، کوئی اس کی کیا ویلیو ہے؟ کراچی سے اٹھ کے وہ کوئی چیز بھی ہو نا، اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں انسان، وہ کیا چیز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھے بڑی پتا مجھے وہاں سے، میں آج بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، معلومات جو علی بے جو ٹریک پہ آیا، وہ شاید وہی ریزن ہے میرا یہاں تک نہیں پہنچا۔ آپ تک جو میں پہنچا ہوں تو شاید اسی وجہ سے پہنچا ہوں کہ میں کافی باتیں اور یہ چیزیں کنٹینیو کرتے جو یہ ساری بات تھی۔ وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ وقت کے امام کی بیعت، جو وقت کے امیر کی بیعت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ وہ ایک سوال بتاتے ہیں، وہ حدیث بتاتے ہیں۔ وہ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ بقول ان کے کہ مولا علی نے جو ہے وہ 6 مہینے تک خلیفہ، تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی، اور پھر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کا امیر یا امام کون تھا۔ تو اس پہ انہوں نے بڑا انہوں نے جو جواب دیا اس سے میرا بڑا دل دکھا، تو جو ہے میں مجبور ہے، میں نے کہا اللہ یاری صاحب سے اس کا وہ کروں گا کہ بات کروں گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل حدیث صحیح ہے بھائی، وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، وہ آپ مسلم میں موجود ہے اور کئی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ابھی اگر وقت ہوتا میں اس کے بہت سارے آپ کو اس کے حوالے دکھا دیتا۔ روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ جی عبداللہ بن عمر سے روایت، جی ہاں۔ اگر اور صحابی میں جوابی میں دیکھتا ہوں، اگر اور صحابی مجھے ملے وہ دکھا دوں گا، لیکن وہ عبداللہ ابن عمر بھی کافی ہے، اس نے صحابہ کے مجمع میں یہ حدیث نقل کیا، اس نے کوئی ایسا جگہ پہ نقل نہیں کیا کہ بھائی وہ بھی ثقہ یاب ہوں۔ لہٰذا فرمایا عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہ صفحہ نمبر 942، کتاب الامارہ، روایت یہ ہے 1851۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، جو طاعت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی امیر کے طاعت، وہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ محشور ہوگا روز قیامت، جبکہ اس کی کوئی حجت نہیں، اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ ومن مات، اور جو شخص مرے ولیس فی عنقہ بیعۃ، اس کے گردن پر بیعت نہیں ہے۔ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے، خلیفے کی۔ بیعت نہیں، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جاہلیت کس کو بولتے ہیں۔ ایک چیز اس میں یہ مجھے ایڈ کرنی تھی، کل جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اگر اس یزید کو ڈیفینڈ، یہ حدیث واقع حرہ کے وقت ہے۔ بالکل، اگر آپ سوچیں کہ اس حدیث آپ کو پتہ چلے نا واقع حرہ میں کیا ہوا، کہ وہ یزید نے حملہ کیا مدینے پر، مسلم ابن عقبہ اس کا سالار تھا، شام والوں کا لشکر آیا مدینہ پر، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے چڑھائی کی، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر، مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ، منبر کے ساتھ ان کے گھوڑوں نے پیشاب کیا، اور وہاں پر کئی دن تک اذان نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی۔ سعید ابن مسیب جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت کہ اذان نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے اذان کی آواز اذان نہیں ہوئی تھی اس وقت میں، تو میں نے سنا کہ وہ ان کے قبر اطہر سے اذان کی آواز، یہ غربت تھا مدینے میں۔ اور یہ بات کہ انہوں نے صحابہ اور مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے، اور ہزاروں کے تعداد میں بچے پیدا ہوئے جن کو حرہ کے بچے کہتے تھے، یعنی ریپ یا بغیر شادی شدہ باکرہ عورتیں، لڑکیاں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ مخالفین کے کتب میں، شیعوں کی کتب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ سب میں اس کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعد یہ لشکر چلا گیا، مدینے سے چلا گیا مکے کی طرف، اور مکے میں اس لشکر نے کیا کیا؟ مکے پہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگایا، خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھریں پھینکی، خانہ کعبہ پہ انہوں نے اس کو محاصرہ کیا، کیونکہ وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، محاصرہ کیا، اور وہاں پہ پتھر پھینکتے تھے، اور پتھر پھینکنے سے وہ خانہ کعبہ میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کو بھی انہوں نے توڑا، اور پھر آگ ہی لگائی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت اس حالت میں عبداللہ ابن زبیر کس کا حامی تھا؟ یزید کا حامی۔ تو اس نے اس وقت مدینے والوں سے کہا کہ او آپ تو کافر مریں گے، آپ تو کافر مریں گے، آپ یزید کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے، یزید تو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت، اس کی اطاعت سے ہاتھ نکالیں گے تو روز قیامت محشور ہوں گے، لا حجت اللہ، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر اس وقت جو تھا بہت معزز صحابہ، عبداللہ ابن عمر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال سے زیادہ گزر گئے اس زمانے، کربلا کے واقعہ کہ 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے، اور اس وقت صحابہ جو تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر، ان میں بہت سارے صحابہ تو وفات ہو چکے تھے سنب، اور عبداللہ ابن عمر ایک عمر رسیدہ صحابی ہیں، مکے کے بھی آدمی ہیں، اور یہ جو ہے عمر کے بیٹے ہیں، ان کے والد جو خلیفہ رہ چکے ہیں، تو بہت ان کی عزت، ان کی بات کا بڑا اثر ہے۔
تو اس لیے وہ اب بھی مثلا کوئی انتخابات ہوتا ہے نا یا تو حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ حضرات جو معاشرے مثلا رسوخ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں حکومت کی طرفداری کے لیے، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ہی وہ یزید کی جانب سے ایک طرح سے وہ کیمپین چلا رہا تھا لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس نے یہ روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر کوئی شخص بیعت اس کے گردن پہ یزید اس کو بیعت نہ ہو، اس نے کہا بیعت نہ ہو، لیکن اس سے مراد اس کی یزید کی بیعت، تو روز قیامت اس مشہور ہوتا ہے وہ مرتا ہے جاہلیت کی موت. اب جاہلیت کی موت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے کا موت یعنی مجہول، وہ اس کی موت مجہول ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ غلط ترجمہ ہے. جو شخص یہ ترجمہ کرے کہ ہمیں اس کے موت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی موت کی حالت کیا، یہ بالکل باطل بات. میتۃ جاہلیہ بہت واضح ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. یہ بہت واضح ہے، اس کی جاہلیت کا موت مرتا ہے. جیسے ابھی اس کا موت ایسا ہے جیسا وہ مسلمان ہی نہ، کیونکہ اس نے بیعت سے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے پاس بیعت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ بہت ساری مصادر میں یہ روایت موجود ہے. اب جب آتے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا انجینئر سے کہ وہ آپ بتاؤ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے کتب میں موجود ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا امام وقت کون تھا جس کا ان کے گردن پہ بیعت تھا. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا سخت سوال کیا تو واضح بات ہے کہ وہ اگر وہ ابو بکر کی بیعت کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو شرعی سمجھتے، صحیح سمجھتے، تو ایک دن بھی دیر نہ کرتے، کیونکہ اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو جاہلیت کا موت واقع ہوتا ہے. اگر ان کی طاعت کی حالت میں نہیں ہوتے تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تو ان کی تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا دار لوگ تھے، استجیروا باللہ، دنیا کی وجہ سے، حکومت کی لالچ کی وجہ سے ایک شرعی خلیفہ ہے، اچھا خلیفہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اس کی خلافت صحیح ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے اس کی مخالفت کر، یہ تو کوئی کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرو. اچھا، اگر وہ ان کو شریعت شرعی نہیں سمجھتے، ان کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے، تو واضح بات ہے پھر ان کی خلافت صحیح نہیں ہے. تو اس بات آپ نے بہت سخت سوال کیا انجینئر سے نا، انجینئر اس بات کا کبھی جواب نہیں دے سکتا، وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا. ہاں، وہ نہیں کہ جواب صحیح نہیں دے گا، وہ ادھر ادھر مارے گا نا، وہ مارے گا، وہ صحیح جواب نہیں دے گا. مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ تو مطلب مجھے تو یہ امید نہیں تھی ان سے. یہی سوچ رہا تھا کہ اس بات کو جواب دے گی کہ بی فاطمہ نے 6 مہینے تک تو مولا علی نے بیعت نہیں کی، تو بی فاطمہ تو 6 مہینے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 3 مہینے تک حیات رہی ہیں، تو کیسے بیعت کر لی؟ بات بھی نہیں کیا. ہاں، اور کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ انسان ناراض نہیں رہ سکتا، اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے یہ بھائی. تو اس بات کی وجہ سے جو ہے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا، اور میں نے کہا نہیں، میں حسن صاحب سے خود یہ بات کروں گا اور اس کو مطلب انڈوز کرواؤں گا کہ یہ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوا بالکل. اور میں وہیں سے جو ہے نا، میں نے انجینئر نے کیا کہہ رہا تھا یہ دیا کہ وہ واقعہ جو صدق والا جو مسئلہ ہے وہ ایک بالکل ہٹ کے، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ امام جو ہے وہ ان کو خلیفہ اول کو ہی مانتی. تو یہ بات انہوں نے کہی تو مجھے بڑا دلیل چاہیے نا اس بات کے لیے کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ کے کوئی سوال، جیسے میں ابھی کوئی بات بھی آپ کی کاٹ رہا ہوں تو آپ میری بات کو سن رہے ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بار سوال کر لیا تو بس جو جواب مل گیا وہ آپ چپ چاپ گھر پہ لے جائیں. اب آپ نے آگے سے کچھ کمنٹ نہیں دینے وہاں پہ. یہ سی آپ اتنی دور سے آئے تھے تو بڑا ظلم ہے بھائی. تو مجھے کراچی سے آپ جاتے ہیں پنجاب سوال کرنے سے، اور پھر آپ کو مثلا دوبارہ سوال کرنے کی اجازت نہیں. بہرحال خدا ان کو جو ہدایت، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہدایت پا لے. بات واضح ہے. دیکھیں میرے بھائی، یہ تعصب ہوتا ہے نا انسان، یہ تعصب سب کو مار دیتا ہے. تعصب ایک ایسی چیز ہے، غرور ایک ایسی چیز ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور میں اس کو جس مسئلے میں غلط تھا اس کا اعتراف کروں. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے بعض لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو کفار قریش کے تھے، ان کو تو وہ تو بڑے تیز آدمی تھے. قریش کے جو سردار تھے وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ بڑے دنیا دیدہ تھے، وہ تجارت کرتے تھے. دنیا دیکھا انہوں، یمن سے جاتے تھے، شام جاتے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے، اور فصیح بلیغ تھے، اور اپنے قوموں کے سردار ہوتے تھے. وہ جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے تو سب بات انہیں کی چلتی تھی، لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ نہیں یہ بت جو ہے یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، ایک مچھر بھی جو ہے ان پہ بیٹھ جائے مچھر کو بھی ہلا نہیں سکتے، وہ سمجھ جاتے تھے بخوبی. لیکن ان کے دل میں ایک گمنڈ تھا، ایک غرور، ایک تکبر تھا کہ ہم کیسے اعتراف کریں. ہاں، یہ ان کے لیے مشکل تھا کہ بھئی ہم اعتراف کریں کہ ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے وہ غلط ہے. ہم اعتراف کریں کہ بھئی آپ کی بات، میں سردار ہوں، میں اپنے قبیلے کا، اب میں آپ کی بات جو آپ سردار بھی نہیں، اب میں آپ کا جو شیدائی بنوں، آپ کی جو آپ کہہ دیں میں وہ کر دوں. پہ یہی غرور، یہی تعصب ان کو مار دیا. ہاں، ان کو مار. اب یہ جو ہے نا، یہ ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ. وَإِلَّا حق بہت واضح ہے.